ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نوخیز ساہی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم نے جو بات ڈسکس کرنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا 88 سے 97 تک کا جو دور تھا، اس میں پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، اور اس سے پہلے صرف ایک ہی بڑی سیاسی جماعت تھی اور اسے پیپلز پارٹی کہا جاتا تھا۔ 77 سے پہلے کا عرصہ میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دو سیاسی جماعتیں ہو گئیں اور مسلم لیگ تخلیق ہوئی، اور پھر مسلم لیگ نون نے اپنا ووٹ بینک کریٹ کیا۔ 2008 سے 2013 تک پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور اس دوران یہ وہ ایمرجنگ ٹائم تھا جب تحریک انصاف ایمرج کر رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں تو ووٹ بینک ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا سب سے طاقتور جو ہب تھا وہ پنجاب رہا تھا، اور جب 2013 کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بڑے شدید زوال کا شکار ہو چکی ہے، اور پنجاب میں اب کوئی بڑے نام نہیں نظر آتے، کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں نظر آتی۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک دو دفعہ کوشش کی، وزٹ بھی کیے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن وہ جو پنجاب کے ووٹر کا پل ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے۔ تو اب چند نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نوخیز ساہی سے بنیادی سوال یہ ہے کہ جو پنجاب میں قوت تھی پیپلز پارٹی کی، وہ کیوں ختم ہو گئی؟ سر یہ بڑی بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی کی کہ پنجاب میں، جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہب تھا، اور ہمیشہ سے میکنگ اینڈ بریکنگ جو ہے پنجاب بھی رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے بڑا، یعنی کہ ان کا اس سے کوئی 25 سال پہلے بڑا مقابلہ ہوتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ لیکن ایک تو یہ جو ان کا الیکشن جب یہ جیت گئے 2008 کے بعد، 2013 تک انہوں نے پنجاب میں اچھی خاصی جو کیبنٹ تھی، ان کے لوگ جو تھے، وہ جو کیبنٹ ممبر تھے وہ پنجاب سے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اتنی، یعنی اپنے آپ کو طاقتور اور اپنی یعنی کہ وزارت کے نشے میں تھے کہ شاید ان کا رابطہ ٹوٹنا شروع ہو گیا لوگوں کے ساتھ پنجاب میں۔ آپ کو پنجاب کا کلچر تو پتہ ہی ہے سیاسی، کہ لوگ جو ہے آپ کو ملنے آتے ہیں، آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، خوشی غمی پہ جانا تھانہ کچہری کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو 5 سال کا دور تھا نا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جدھر سے نون لیگ نے، اور نون لیگ بڑا اچھا کام کر رہی تھی ادھر پنجاب میں 2008 سے 2013 تک۔ شہباز شریف صاحب وہ بنا رہے تھے، یعنی یہ جو میٹروز اور بڑے کنسٹرکشن کے بڑے کام ہو رہے تھے پنجاب میں۔ تو پھر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ان کے مسائل تھے، ان کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا، اور مسائل بھی بڑے جینون تھے، جس میں بجلی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا، لوگوں کو 48 گھنٹے بجلی نہیں مل رہی، اور یہ لوگوں کو انگیج نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو شاید اپنی پرابلم بتا نہیں رہے تھے۔ یہ ایک سیاست کے نشے میں بالکل مست تھے، اور وہ ایک 5 سالہ دور تھا جدھر سے لوگ ان سے بالکل ہی بھاگے۔ لیکن اس میں غلطی جو آپ کے تجزیے میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ سارا الزام دے رہے ہیں کہ جو مقامی قیادت ہے، جو منسٹر رہے یہاں پہ پنجاب کے، انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، جیسے نون لیگ کے ساتھ بھی دیکھا اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی دیکھا، کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، ووٹ بینک کے لیے ان کا کردار اہم نہیں ہوتا۔ ووٹ بینک کے لیے بنیادی طور پہ مرکزی قیادت، اس کا بیانیہ، اس کی پرفارمنس اینڈ گورننس، یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقامی قیادت نے لوگوں سے رابطہ نہیں، مقامی قیادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو منسٹر ہوتا ہے، وہ اس کے ووٹر کے لیے جو سب سے کمزور ووٹر ہے، وہ بھی اس کے دفتر میں ایسے ہی جاتا ہے جس طرح کوئی بڑا اہم بندہ اس کے دفتر میں جاتا ہے۔ تو ان کی رسائی جو تھی لوگوں تک نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، گورننس کا تو ان کا حالات اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے، وہ تو چیزیں تھیں جس نے ایک میڈیا میں، یعنی میڈیا نے ایک بڑا ان کے خلاف ان کا چیزیں دکھائیں کہ یہ یعنی پور وہ گورننس تھی، حالات کوئی ان سے سنبھل نہیں رہے تھے، چیزیں مشرف کے 10 سال بعد حالات اس طرح ان کو سازگار مل نہیں رہے تھے، اور اوپر سے یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ ٹھیک، لیکن پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں دیتا، وہ چیزوں کو وہ آپ کی پرفارمنس جج کرتا ہے، وہ اس کو 5 سال پرکھتا ہے، پھر ان کے رویے وہ پرکھتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک وجہ تھی کہ ان کی رسائی جو تھی لوگوں تک نہیں تھی۔
اچھا، اس سے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، آپ نے کہا پنجاب کا ووٹر آنکھیں کھول کے ووٹ دیتا ہے، جج کرتا ہے، پرفارمنس کو، گورننس کو دیکھتا ہے، اس سے یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ کیا سندھ کا ووٹر آنکھیں بند کر کے ووٹ دیتا جی بالکل آنکھیں، میں الیکشن سے پہلے سندھ گیا ہوں. سندھ میں ایک مسئلہ سب سے بڑا ہے، ان کے پاس الٹرنیٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی الیکشن سے پہلے جس طرح یہ جے ڈی وہ کیا تھا جی ڈی اے بنا دیا تھا، تو اس طرح کی ایک پارٹی بنا دی جاتی ہے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، اور جتنے ناراض لوگ ہوتے ہیں ان کو ادھر. اور یہ میرا خیال شاید کسی لیول پہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، پیپل پارٹی نے یہ کر لی ہوئی ہے 2013 کے بعد کہ ہمیں سندھ میں نہ چھیڑا جائے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ سندھ کا ووٹر آپ کی پرفارمنس دیکھتا ہے، وہ نون لیگ نے جو 5 سال پرفارم کیا تھا وہ بہت اچھا پرفارم کیا تھا پنجاب میں. شہباز شریف صاحب کو آپ جو بھی کہیں، بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، بڑا یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی فلڈ آ گیا، بارش آ گئی ہے، وہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھے. اور میاں صاحب کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب کے ووٹر کی نبض پہ ہاتھ کس طرح رکھنا ہے. تو یہ آپ کو آج بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی ان کی یہ بڑی اپوزیشن پارٹی ہے نون لیگ، تو ان کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ جی ٹی روڈ سے اور پنجاب سے ملی. پیپلز پارٹی کا آج بھی اگر کوئی چانس بن سکتا ہے تو ان کو بجائے اس کے کہ آپ یہ لاہور میں آ کے بیٹھیں، یہ ملتان میں بیٹھنا چاہیے بلاول صاحب کو. صحیح. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹیوں کی کمزوری کس طرح واضح ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ پہ اس وقت مشکل وقت ہے، اور جو منسٹر بولتا ہے اس کو انتقام کی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے بیمانی کیسز ڈالے جا رہے ہیں. اس کے باوجود پارٹی کا ایک عہدیدار جا کے تحریک انصاف سے نہیں ملا، نہ پارٹی سے ٹوٹا، نہ اس نے نواز شریف کے خلاف بیان دیا. اب یہ جو ہے پیپلز پارٹی کا معاملہ بالکل ادھر ہے. ندیم افضل چین کی بات کر لیجئے، فردوس عاشق اعوان کی میں بات آپ کر کو لیجئے. یہ اب اس سے اگلا ہمارا یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اوپر سے جن لوگوں کو انتظامی امور دیے ہوئے تھے صوبہ میں، ان لوگوں سے نہیں چل سکا. یعنی اس میں ہم یعنی 2-3 نام ہی اب رہ گئے ہیں پنجاب میں. قاہرہ صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور ہیں، اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. یہ جو بندے ہیں قاہرہ صاحب اور چودھری منظور صاحب، جتنے بھی پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آئے ہیں وہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ٹوٹ کے ہیں. ان لوگوں اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ چھوڑ کے گیا تو انہوں نے سٹیٹمنٹ اس کے خلاف دے دی کہ اس کے تو بڑے مسائل تھے، تو یہ اچھا ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا. یہ جو قیادت تھی پنجاب کی، تو اب ان سے سنبھل نہیں رہا پنجاب. ان کو نئے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. ان کا ووٹ بینک آج بھی پیپلز پارٹی کا ساؤتھ پنجاب میں اور ادھر ہے اپر پنجاب میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انگیج کرنے والا کوئی، اب یہ جو بیانیہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا اور چودھری منظور صاحب والا ہے، اس بیانیے پہ آپ کا پیپلز پارٹی کا ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں پڑتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے ذاتی مشاہدے میں، اور میری پیپل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، میں نے ان میں ایک بہت ایکٹیو شخص دیکھا ہے، اور وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. ہر جگہ پہنچتے ہیں، خوشی غمی میں لوگوں کے شریک ہوتے ہیں. لیکن المیہ اس شخص کا ہے، نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. المیہ یہ ہے کہ اب وہ پنجاب میں ہے اور ایک لحاظ سے تنہائی ہے. ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. پہلے تھے کچھ لوگ، چاند صاحب تھے، مرزا ستی تھے، بہت سارے جتنے یعنی وہ ریاض صاحب تھے فیصل آباد سے، بہت سارے لوگ تھے جو سمسام بخاری تھے. اب یہ نوجوان لوگ تھے اور یہ ایک گروپ تھا، یہ چیزوں کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے. کھوکھر صاحب کے پاس ایک تو اب رسپیکٹ والا رشتہ ہے. قاہرہ صاحب اور چودھری منظور صاحب وہ ایک انٹلیکچوئل، اس میں پارٹی کی انٹلیکچوئل کلاس میں آتے ہیں، تو ان کے سامنے آپ اپنا آرگومنٹ بھی شاید اس طرح نہیں کر سکتے. تو جب آپ ہم عمر اور ہم ایج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو، تو ادھر آپ کا آرگومنٹ ہوتا ہے، چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایک اچھی شکل نکل آتی. تو یہ جو ہے ان کو پیپلز پارٹی کی قیادت جو پنجاب کی ہے، اس پہ بلاول صاحب کو دیکھنا چاہیے. نئے لوگوں کو لے کے آنا، ٹائم لگے گا، لیکن ان کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو آگے لے کے آئیں. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 10 دن لاہور میں بیٹھے رہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ان چہروں سے لوگ تنگ پڑ گئے پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ آپ کوئی انقلاب پنجاب میں نہیں لا سکتے. اچھا، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں کسی شخص میں کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے.
اور غلطیوں کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ یہ بات پروپیگیٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے معذور افراد کی بحالی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اور ڈسیبلٹی ایکٹ پر بڑی سیریس کنسرن ظاہر کیے ہیں اور اس میں ان کا انٹرسٹ بھی رہا ہے. یہ ان کی بڑی قابل تعریف بات ہے. ہم نے اس چھوٹی سی نشست میں نہیں میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں، مجھے آپ 1 منٹ دیں. یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ آپ کے بیٹھتے ہیں، اب سندھ میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں مراد علی شاہ سے لے کے مرتضی وہاب تک جتنے لوگ ہیں، ناصر شاہ، سعید غنی، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے بہت ہی کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں اور چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور انہوں نے ایم کے ایم کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا کراچی میں. تو یہ پنجاب میں اس طرح کی ایک نوجوان قیادت کو لانا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اور بلاول اصل میں جب بلاول ہیں تو پارٹی کے چیئرمین، لیکن جب وہ واقعی چیئرمین بنیں گے تو پھر اس پہ بات ہوگی. ہم نے پیپلز پارٹی کی کافی خامیاں نکالی. پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو لوگ ہیں ان میں بھی ان کو بھی کافی لگے تھا، لیکن نون لیگ کی ایک بہت بڑی خامی یہاں پر ڈسکس کرنی چاہیے کہ آپ کو سندھ میں پینیٹریٹ کرنا چاہیے تھا. جو بھی معاہدہ ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اگر آپ اچھی گورننس کر سکتے ہیں تو کراچی کے سندھ کے ووٹر کا بھی آپ کی قیادت پر حق ہے. اس پہ پھر بات ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے.